بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہے، آپ میری کچھ مدد کرے۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کچھ نظر و نیاز آئی خانقاہ میں۔ تو خادم نے عرض کی، سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ کرے، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ اتنی باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری۔ ایک دن اس نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پلوں کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے آپ کو 7 لاکھ شیتل سکہ راج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا، رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مسافر بولے، امیر حضرت، محبوب الہی تو کلو کھڑی میں ہے جو دلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی کیسے خوشبو آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقن کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، کیا تم حضرت نظام الدین کے خانقاہ سے آ رہے ہو؟ تو وہ آ کے ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیسے ہے میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہے، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور تو کچھ دیا نہیں، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہے میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے کپڑا کھول کر دکھا دیا۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچیں گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ شیتل ہے، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ شیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار پر گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ شیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنے دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑے چلے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہو، کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا۔ امیر نے جواب دیا، 7 لاکھ شیتل۔ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، بہت عرضہ لائے ہو۔ جی سیدی، 7 لاکھ شیتل تو بہت کم ہے، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔
جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کے نالین کی اتنی قیمت ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک تو شہنشاہوں کے تاجوں سے بھی بڑھ کر ہے، شہنشاہوں کے تاجوں سے بھی بڑھ کر ہے، شہنشاہوں کے تاجوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔